یہاں پر رک کر ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج ہزاروں بچیاں ایسی ہیں جو اپنے باپ کا دل دکھا رہی ہیں۔ میں آج 10-15 سال پرانی بات یاد کروں، منصف اخبار ہمارے حیدرآباد میں چھپتا ہے، اس میں ایک واقعہ چھپا تھا، ایک مسلمان لڑکی شالی بنڈے کی غیر مسلم کے ساتھ وہ فرار ہو گئی۔ تو صاحب سے میری ملاقات تھی، میں اس زمانے میں شالی بنڈے پر رہا کرتا تھا، تو وہ اتنا صدمہ انہوں نے لیا کہ دل کے مریض ہو گئے، دواخانے میں ایڈمٹ ہو گئے۔ میری ملاقاتیں تھیں، میں ان تک پہنچا، میں نے ان سے ملاقات کی، کئی دن آئی سی یو میں رہے، پھر پلٹ کر کمرے میں آئے، جب وہ شفٹ ہو گئے تو میں ان تک پہنچا، میں جا کر ان کے پاس بیٹھا، میں نے ان سے خیریت دریافت کی۔ جو ہی میں نے ان سے خیریت دریافت کی، آنکھوں سے آنسو ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے۔ میں ان کے قریب بیٹھا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے میری ایک بیٹی ہے، میں نے کوئی کمی نہیں رکھی، میری حیثیت سے بڑھ کر میں نے اس کی تعلیم پر خرچ کیا، میری بیٹی پر میں نے دنیا بھر کا پیسہ خرچ کیا، اس کو پڑھایا لکھایا، آج وہ گریجویٹ ختم کرنے کے فائنل ایئر میں تھی، اچانک فرار ہو گئی۔ عزیز دوستو، تو میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ کہنے لگے میری بیٹی گئی، اس کا غم مجھے کم ہے، میرا بھروسہ ختم ہو گیا، میری تربیت کہاں چلی گئی، میں نے اس کو جو چاہا اس کے بدلے میں مجھے یہ ملنا تھا۔ عزیز دوستو، یہ ایک گھر کا قصہ نہیں ہے، ہر مہینے ہمیں بدنام کیا جاتا ہے کہ لف جہاد۔ میرے دوستو، لف جہاد نام کی کوئی چیز مسلمانوں میں نہیں ہے۔ میں بحیثیت 41 سال میری عمر ہو گئی ہے، پوری زندگی قرآن پڑھنے، قرآن پڑھانے، قرآن سننے میں میری گزر رہی ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی ایک عالم کو نہیں سنا کہ ہمارے پاس یہ کہا جاتا ہے کہ غیر مسلم لڑکیوں کو پھنساؤ اور ان سے نکاح، کبھی نہیں کہا جاتا۔ ہمارے پاس ہماری اپنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کہاں غیر مسلم لڑکیوں کی طرف ہم دیکھیں گے؟ ہمیں اپنی بچیوں کے نکاح کی فکر پڑی ہوئی ہے، ایک تقریر نہیں ہوئی، خواہ مخواہ کے ہمیں بدنام کیا جاتا ہے کہ مسلمان لف جہاد کرتے ہیں، کچھ بھی ایک کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے زیادہ بدنام کی جانے والی بات ہے۔ عزیز دوستو، قرآن نے آج سے 1500 سال پہلے کہا، اے لوگو وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ۔ اے لوگو، اگر غلام بھی مل جائے غیر مومن سے، ایک غلام 100 گنا بہتر ہے۔ ایمان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نکاح میں۔ میرے دوستو، اسلام کبھی نہیں کہتا کہ غیر مسلموں سے نکاح کرو، یہ سب سے زیادہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ اصطلاح ہندوستان میں استعمال کی جا رہی ہے، لف جہاد کی اصطلاح۔ یہ ایک سراسر ظلم ہے، مگر کس کو بولا جائے، کہاں سے سنا جائے؟ یہ مسلمان تعلیم دیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کس مسجد میں مسلمانوں نے تعلیم دی لڑکوں کو کہ جاؤ غیر مسلموں کو پھنساؤ، غیر مسلم لڑکیوں کو پھنساؤ، ان سے نکاح کرو؟ یہ ظلم ہے جو ہم پر ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو بیٹیاں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بیٹیاں درستگی کی راہ پر رہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کا اسوہ سنائیں۔ اگر ہم نے ان کو وہ نہیں سنایا تو پھر وہ بیٹیاں دل توڑیں گی، دواخانے میں باپ ایڈمٹ ہوں گے، بیٹیاں ضرور فرار ہوں گی۔ میرے دوستو، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ بڑا خطرناک دور ہے۔ حیثیت اسٹوڈنٹ میں نے دیکھا، ہماری لڑکیاں یونیورسٹی سے جب نکلتی ہیں تو برقع پہنے، نوز پیس لگائے، ساکس پہنے، بڑے اہتمام کے ساتھ، جیسے جیسے وہ یونیورسٹی کی طرف آتی ہیں، بسوں میں بیٹھ کر دیکھتے ہی دیکھتے برقع بھی نکل جاتا ہے، اور پھر وہ غیر مسلم بچوں کے ساتھ یونیورسٹی میں پھرتی رہتی ہیں۔ اب باپ کا قصور کیا ہے؟ اسی لیے اردو کا محاورہ ہے، دکنی محاورہ، کھلاؤ سونے کا نوالا، دیکھو دشمن کی نظر۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، یہ دشمن کی نظر باپ اپنی بیٹی کو کیوں دیکھے؟ عزیزان گرامی قدر، دشمن کی نظر دیکھو، اس کا مطلب کیا ہے؟ گہری نظریں رکھو اپنی بیٹی پر، جا کہاں رہی ہے، آ کہاں رہی ہے، ملاقاتیں کس سے کر رہی ہے۔ اور سب سے بہتر، آپ کو لوگ دقیانوسی بولیں گے، آپ کو لوگ بولیں گے پرانے زمانے کی باتیں ہیں، یہ آرتھوڈکس ہو گئے ہیں، یہ انتہائی پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، مگر بیٹیوں کا پروٹیکشن اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے ہم لڑکیوں کو ان کالجز میں پڑھائیں جہاں لڑکے نہیں رہا کرتے۔ عزیزان گرامی قدر، جہاں لڑکے ہوتے ہیں پھر وہاں مسائل ہوتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو اسوہ ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ وہ اپنے باپ کے جذبات کا بڑا خیال رکھتی ہیں۔ آج بھی ہماری بیٹیاں رکھیں گی خیال اپنے باپوں کے جذبات کا۔ شرط یہ ہے کہ ان باپوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی، ان باپوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی بتلائیں، اور پھر نکاح میں جلدی کریں، اپنی بچیوں کی پڑھائیں۔ آپ نکاح کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے، بہت سی لڑکیاں نکاح کے بعد بھی بہت آگے جاتی ہیں۔ ہمارے پاس نکاح کو بہت مؤخر کر دیتے ہیں ایجوکیشن کے نام پر، اس کے بعد بڑا فساد برپا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ہزاروں بچیاں آپ کے علم میں ہے کہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر MNCs ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرنے کے لیے جا رہی ہے، فساد ہے۔
आप फसाद से नहीं रोक सकते। आप जब अपनी लड़कियों को इस माहौल में भेजेंगे तो फिर आप समझ रहे हैं कि वो महफूज रहेंगी? नहीं महफूज रहेंगी। महफूज उनको रखने का तरीका क्या है? शऊर की मंजिल में वो दाखिल हों, जल्द से जल्द उनके निकाह की फिक्र करें और उनको अपने शौहर के हवाले कर दे। आपको दुनिया ऑर्थोडॉक्स बोलेगी, दुनिया आपको दकियानूसी बोलेगी, आपको दुनिया पुराने जमाने के लोग बोलेगी, दुनिया जो भी बोले, हमें अपने बच्चियों के किरदार की हिफाजत करनी है। हया है, किरदार है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सैयदा फातिमा ज़हरा की एक तवील जिंदगी है। अभी मैंने उनकी बस बचपने की बातें की और वक्त खत्म हुआ चाहता है, फिर कभी अल्लाह मौका इनायत फरमाए तो मैं आपकी खिदमत में सैयदा फातिमा ज़हरा बहैसियत बीवी जरूर उनको देखने की जरूरत है, बहैसियत माँ जरूर उनको देखने की जरूरत है। अजीजान गिरामी कदर, उनके कैरेक्टर में सारी दुनिया की सारी औरतों के लिए आप हिदायत का सामान है। मेरे दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम देखें भी, हम समझे भी और हमारी बच्चियों को समझाएं भी। मैं दिल